الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی 2 دن پہلے دلی جانا ہوا تھا، وہاں سے بذریعے کار مراد آباد کی طرف روانگی تھی، تو ٹول والا ملا، وہیں پر ٹول دیا گیا، اس نے ایک رسید دیا، وہ جیب میں میرے پڑی ہوئی ہے۔ اس کے دوسری طرف سادہ تھا، تو چند اشعار مولائے کائنات، مولائے کائنات جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی صحیح ہے، کرم اللہ وجہ الکریم کہنا بھی صحیح ہے، اور علیہ السلام کہنا بھی صحیح ہے۔ تو ان کی شان بے نیاز میں یہ عرض کیا، خاموش ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی۔ جب خاموش ہیں ان کی خاموشی یہ ہے، خاموش ہیں، دھیان دیجئے گا خاموشی پہ، تب مصرع ثانی میں آپ کو لطف آئے گا۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے میاں خانقاہ چشتیہ سمدیہ پھپون شریف کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں نا، اسی لیے ہر دور میں یزیدیوں سے پنجہ لڑاتے رہے۔ اب لکھنؤ کی باری ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں، مصرع ثانی میں تیور دیکھیے گا، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ایک خانقاہی شعر ہو گیا ہے کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی
اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے. امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے. ایک مرتبہ جب نعرہ حیدری کہو تو پھر حیدری یا علی، حیدری یا علی. اس باغ نبوت کی کلی، توجہ چاہوں گا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. ایسا ہے حضرات گرامی کہ ہجرت کے موقع پر ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، نبی کریم کی ذات ہے، گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے، باہر دشمنوں کی گھات ہے. واللہ کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے، اور باہر دار الندوہ میں کیا کہنے ابلیس کی صدارت میں جاہل ابن الجاہل اور ابو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے. تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، وہ دار الندوہ ہی بالکل اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے. اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی، قتل کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کی جائے. اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا، تو نبی کے پیغام کو مارو، نبی کی سنت کو مارو، نبی کے دین کو مارو. اس کے لیے بھی ندوے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو مخدوم مینا کا کرم ہے کہ انہیں دریا کے پار پھینک دیا. زندہ باد زندہ باد. ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں، ادھر مہک پہنچتی رہی تھی. 40 کافر دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پر آئے اور دروازے کو ٹک ٹک دیکھ رہے. 40 کافر، 80 آنکھیں چوکھٹ پہ جمی ہوئی ہیں. نکلا نبی تو مارو. پہلے ایک بات بتا دوں، نبی کریم نے کنکری ماری اور پھینکا ان کی طرف. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی، جو تم نے کنکری پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی. کافروں کے سامنے ہی سے نبی نکل گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں. نبی آویں نہیں دکھائی پڑے، نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا، کیونکہ کنکری لگ گئی تھی.
ہمیں تو اپنے گھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہمیں دکھتے ہیں، اپنی محفلوں میں دکھتے ہیں، لیکن ہم کو تو نہیں دکھتے، ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے۔ بھلے کنکری لگی ہوگی۔ حضرات گرامی، رسول کے گھر کو 40 کافروں نے باعث قتل گھیر لیا تھا، محاصرہ ہے۔ نبی کے پاس کچھ امانتیں ہیں، امین کی ضرورت ہے، کچھ صداقتیں ہیں، صدیق کی ضرورت ہے، کچھ وصیتیں ہیں، وصی کی ضرورت ہے، کچھ وراثتیں ہیں، وارث کی ضرورت ہے۔ ایک ہی ذات میں سب موجود ہو۔ وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو، وارثین میں وارث بھی ہو، اور وصی رسول بھی ہو، وارث رسول بھی ہو۔ میرے نبی نے کہا دیکھو علی، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، راتوں رات مجھے جانا ہے، مگر میرے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی ہے، تم ایسا کرو، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، اٹھ کر لوگوں میں جانا، جن کی امانت ہے پہنچانا، پھر مدینے آنا۔ حالانکہ وہ بستر موت ہے، دشمن کی زد پہ ہے، کافروں کے ٹارگٹ پہ ہے، کبھی بھی گھس کے مارا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ میں 2 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹائے تو پورے خاندان کی نیند اڑ جائے۔ وہ 40 ابو جہل، ادوا و شیبہ جیسے بدکار، غدار، انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا، اور مکے کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں، کیا بھروسہ۔ مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بستر پر میں چین کی نیند سویا، ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ جس بستر پر موت منڈرا رہی ہو وہاں چین کی نیند، جو کافروں کی زد پر ہو وہاں چین کی نیند۔ علی سو گئے، چین کیوں نہ ہو؟ بے چینی کی یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے نیک بندے اپنی ہر حالت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں، تاکہ موت جب بھی جس حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں۔ تو یہ فکر نیند تو اڑائی دے گی، لیکن آج کی رات میں اس لیے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سلانے سے پہلے کہا تھا بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا۔ میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے، مگر آج کی رات اسے موت نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ میاں ایک جملہ آ گیا، جس کی ضمانت نبی لے، توجہ، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب صبح ہوئی، ابھی پوری صبح نہیں ہوئی، کافر مایوس ہوا، کیونکہ مایوسی کافروں کی پہچان ہے۔
مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں رہتا. جب گیا اندر تو بڑا خوش ہوا. کفار بہت خوش ہوئے کہ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں. کیا سمجھے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. وہ تو جب چادر ہٹایا تو پتہ لگا کہ یہ علی ہے. توجہ چاہوں گا. علی مکے میں پیدا ہوئے. مکے میں بچپنا گیا, مکے میں جوانی مل رہی ہے. انہی مکے والوں کے ساتھ رہے, انہی مکے والوں میں رہے, مگر کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ یہی نہیں پہچان پائے. ادا پہ نظر رکھیے گا. اے مولا آپ کے سونے کی ادا کیسی کہ لیٹے ہیں علی, اور کفار سمجھ رہے ہیں لیٹے ہیں نبی. لیٹے ہیں علی اور سمجھ میں یہ آ رہا کہ لیٹے ہیں نبی. جانشین ہو تو ایسا ہو, متبع نبی ہو تو ایسا ہو. اور جب دیکھا کہ علی ہے تو چل دیے. تو وہ موقع ہجرت اور جنگ احد کے موقع پہ سرکار نے سپاہ سے فرمایا کہ دیکھو کیسی بھی صورتحال ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. ذہن کے پردے سے بات محو ہو گئی یا فتح کی یقین نے ان کو اس جگہ سے ہٹایا جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر اس کی تفصیل ملتی ہے. لیکن وہاں سے بھی پیر اگر نہیں ہٹایا تو مولا علی نے جمع رہا شیر کی طرح. اسی کو دھیان, دونوں واقعے کو دھیان میں رکھ کر شیر کہا ہے. وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو, کیا کہنے, وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو, ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. اور ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا, جس کو جیسا لگے لگے. ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. میاں وہ واقعہ ہے, جنگ میں جب کوئی پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو مد مقابل کو پینے نہیں دیتا. لیکن مولا علی نے جب قبضہ کر لیا تو مد مقابل کو پینے کی اجازت تھی. ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو, میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو, میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو. دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے. دل بول اٹھا علی ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس جوش سے میں یہ مقطع کہہ رہا ہوں اسی جوش سے آپ اسے قبول فرمائیں کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. ہر ایک یزیدی سے کہو, لکھنؤ سے لے کے سہارنپور تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. سہارنپور سے لے کے نجد تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. سبزی منڈی سے لے کے دمشق تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام علی ہے, میرا ایمان علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام
علی ہیں، میرا ایمان علی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو پرسا دینے، ان کے غم کو اپنا غم، انہوں نے جو امت کو بچایا ہے تو امت نے بھی انہیں دل سے اپنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موڑ پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ عورت مرد دونوں پہ نماز فرض ہے۔ مرد تو مہینے میں 30 دن نماز پڑھتے ہیں، خواتین نہیں پڑھ سکتی۔ خواتین 30 دن لگاتار بغیر ناغے کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ دن ان پر ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے، قضا بھی نہیں۔ جب پاک صاف ہو جاتی ہیں 5 دن 3 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو بھی مدت ہے اس میں پاک صاف ہو کر کے پھر وہ اپنا نماز کا سلسلہ شروع کرتی۔ کوئی بھی نوجوان مسلم خاتون جو امید سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، وہ 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 21 دن 22 دن اس کے بعد ناپاکی کا دور شروع، چاہے وہ مسلم عورت عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عارفہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، وہ ناپاکی کا دور آئے گا۔ مگر ہماری ماں بہنیں، یہ احساس کمتری کا مقام نہیں ہے، یہ خون بڑا ضروری خون ہے، یہ رب کی بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ جب وہ امید سے ہو جاتی ہے عورت، اس کو پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف، اور اسی خون سے اعضائے بدن بنتے ہیں، اسی سے دل، گردہ، کڈنی، جتنی ضرورت کی چیزیں سب بنتی ہیں۔ اس لیے 9 مہینے تک خون نہیں آتا، کیونکہ جو خون خارج ہوتا تھا ہر مہینے، وہ خون اب بچے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس رابطے کو کاٹا جاتا ہے جو خون جانے کا رابطہ تھا۔ تو ہماری ماں بہنوں، یہ خون بہت ضروری ہے، یہی خون تو بچوں پہ احسان ہے ماں کا کہ اپنے خون سے والدہ نے اسے سینچا ہے، یہ خون بہت ضروری۔ تو ہندوستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے فجی تک، دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک ایک بھی عورت نہیں ملے گی جو مسلم ہو، نوجوان ہو، حمل سے نہ ہو اور نماز 30 دن پڑھتی ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، کسی محل کی رہنے والی ہو، مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون، ایک عورت، ایک مخدومہ، ایک محترمہ، صرف ایک خاتون ہے جو 30 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی۔ 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن، سال بھر میں 360 دن، اور
اس مقدس ترین خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ میں ان اختلافی روایات میں آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا کہ ایک رطوبت نکلتی تھی اور پھر خشک ہو جاتی تھی تو ظہر پڑھ لیتی تھی، عصر سے پہلے خشک ہو جاتی تھی تو پڑھ لیتی تھی، مغرب سے پہلے، ایسا کچھ کہا گیا ہے؟ ارے مدعا یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو خون مانع صلاۃ ہے، جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا۔ وہ خون ہوتا تو انہیں بھی نماز میں رکنا پڑتا، پاکی کا انتظار کرتی، لیکن وہ خون ان میں تھا ہی نہیں، اس لیے مسلسل نماز پڑھتی رہی۔ لیکن میرے مولا سیدہ فاطمہ میں وہ خون نہیں تھا، مگر وہ خون تو بہت ضروری ہے، اسی خون سے بچے بنتے ہیں، اسی سے بچوں کا نشوونما ہوتی ہے، اعضائے بدن بنتے ہیں، اور جب وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا تو جب پیٹ میں امام حسن تھے، جب پیٹ میں امام حسین آئے تو یہ دونوں بنے کس چیز سے؟ عورتوں کا وہ خون جو مانع صلاۃ ہو اور اعضائے بدن کی تخلیق میں معاون ہو، جب وہ حضرت فاطمہ میں وہ خون ہی نہیں تھا تو یہ حسنین کریمین بنی کس چیز سے، کس مٹیریل سے؟ تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی نالے میں پٹے ہوئے ہوں؟ بتایا تو اس نے بتایا، بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر احمد رضا خان نے اعلان کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس سے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو، نبی کریم نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، قیام فرمایا، نبی سجدے میں گئے۔ اب سجدے میں تم جا چکے ہو، بتاؤ کتنی اچھی فیگر بنتی ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور کوئی پیر پر بیٹھ جائے تو بیٹھنے والے کو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ رکوع میں ہوئے اور پیٹھ پر بیٹھے تو کچھ ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ بھی۔ امام حسین بچپن میں بھی اتنے ذہین تھے کہ جب نانا سجدے میں گئے تب پیٹھ پر بیٹھے ہیں۔ جو بچپن میں نبی کو پہچانتا رہا ہو وہ جوانی میں یزید کو پوری طور سے پہچان گیا ہوگا۔ یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ رہے۔ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ایسا کہنے والا نائک ہوتا ہے یا ادھینائک ہوتا ہے۔ اس کا اسٹیٹس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر کے لیول میں لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام علی مقام بیٹھ گئے پیٹھ پر۔ تم بھی تو سجدہ کرتے ہو، سجدے میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ خیال کرو، ماتھا زمین پر، ناک زمین پر، آنکھ کے سامنے کچھ دکھتا کیا؟ آگے کا نہیں دکھتا، آنکھ کے سامنے جو زمین ہے وہی نہیں دکھتی، اور جو پیٹھ پر ہے نبی نے دیکھ لیا۔ پیٹھ پیچھے دیکھ لیا، ہم لوگ سامنے نہیں دیکھ پاتے۔ اب تو نہیں کہو گے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اب تو دہلوی فتنے سے اپنے کو الگ رکھو گے۔ نبی پہچان گئے، کچھ نہیں، میرا حسین ہے، میرے دل کا چین ہے،
میرا نور العین ہے. تب نبی نے کیا کیا؟ سجدے کو طول کر دیا, سجدے کو لمبا کر دیا. سر اٹھایا نہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے, اور نبی کو گوارا نہیں کہ اتنی بلندی سے بھی کسی انہیں گرا کر کے زخمی کیا جائے. نبی نے سر نہیں اٹھایا. یہ تو لکھنؤ ہے یار, یہاں تو محاوروں کی پہچان ہے لوگوں میں. محاورہ دے رہا ہوں, میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا. حسین کو گرانے کے لیے. تو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے, وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ اور اسی پر ایک جملہ اور لیتے چلو, میرے نبی نے, حضرت میرے نبی نے سر جھکایا تھا سجدے میں خدا کے لیے, خدا کے لیے. ذات کو سامنے رکھیے گا. نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے, نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنا قیمتی ہیں حسین, کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے بے مثال ہیں حسین. اب اور غور کرو, نبی کریم سجدے کی حالت میں ہے اور پیٹھ پر امام حسین ہے. سائیکولوجیکل سچویشن کیا ہے؟ اگر حسین پیٹھ پر نہ ہوتے, امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے, پشت مبارک پہ نہ ہوتے, تو سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے, 5 بار کہہ کے, 7 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے نا. جیسے ہی پیٹھ پر امام حسین بیٹھ گئے, گنتی بند. اب حضور, اب تسبیح حضور پڑھ رہے ہیں, گن نہیں رہے, دھیان اس پر ہے کہ ابھی بھی پیٹھ پر ہیں. گنتی بند. تو اب حضور کا کیا عالم تھا؟ زبان سے, سجدے کی حالت میں زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. دل میں ابھی حسین پیٹھ ہی پر ہیں, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین, کتنے عظیم ہے حسین. ایک بات بولوں, آپ یہاں بیٹھے ہو, اگر نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو خدا سے اور قریب ہو, رکوع میں چلے جاؤ تو اور قریب ہو, اور سجدے میں چلے جاؤ تو بے حد قریب ہو. اور تو ایسے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارے حجابات ٹوٹ جاتے ہیں. نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے, نماز سارے پردوں کو ہٹاتی ہے, بے حیائیوں سے بچاتی ہے. نماز بہت عظیم ترین عبادت ہے. تو جب نبی سجدے میں تھے تو کہاں تھے؟ سبحان اللہ. قرب خاص میں نبی, غایت قرب میں نبی, سارے پردے اٹھ گئے, رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے نبی, اللہ کے بے حد قریب ہے نبی, اور وہاں خیال سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو بھائی, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امام حسین اللہ جانے کتنی دیر بیٹھ کر, وہ پشت مبارک ہی ایسی تھی کہ دونوں کا جواب نہیں. ادھر سے دیکھو تو سواری کا جواب نہیں, ادھر سے دیکھو تو سوار کا جواب نہیں. اتر گئے امام حسین, امام حسین اتر گئے تو نبی نے اپنی نماز پوری کر لی, سجدہ سہو نہیں کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نبی نے نماز دہرایا نہیں, نماز خراب نہیں ہوئی. نماز خراب ہو ایسی کہ بالکل خراب ہو جائے, دہراؤ, واجب چھوٹ جائے, سجدہ سہو کرو, ایسا کچھ نہیں ہوا. غیر معمولی تاخیر کے باوجود رسول پاک کی نماز خراب نہیں ہوئی. اب سنو,
نبی سجدے میں، حسین خیال میں، کیا کہنے؟ نانا سجدے میں، حسین خیال میں، نواسا خیال میں، نبی سجدے میں، امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان بےہودہ گستاخوں دریدہ دہلوں سے کہہ دو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز خراب نہیں ہوگی. حضرات، منشائے نبی یہی ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ. جب نبی حدیث جبرائیل ہے آئے اور اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتا کر احسان کے بارے میں فرمایا، احسان کی تشریح کی. اسی ضمن میں یہ بات آتی ہے، رسول پاک نے کہا اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ آسان نہیں ہے تو آسان بھی فرما دیا. اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس طرح نماز پڑھو کہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بات صاف یہ ہے کہ یار نماز پڑھو تو دنیا چھوڑ کے پڑھو. گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ تم پریوار چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہو. یہ دنیا چھوڑنے نے ثواب بڑھا دیا، مگر تمہارا تو بڑا برا حال ہے، پوری فیملی کو لے کے مسجد میں جاتے ہو. سر سجدے میں ہے، خیالات خدا نے کہاں ہے. ایک مرید کی چابی کنجی غائب ہو گئی. اس کی الماری میں بڑے ضروری ڈاکومنٹس تھے، دستاویز. پیر کے پاس گیا، حضور کوئی دعا بتا دیجئے، کنجی غائب ہو گئی ہے، اگر کنجی نہیں ملے گی تالا توڑنا مشکل ہے، اس میں کاغذات بہت اہم ہیں. پیر صاحب نے کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. وضو کر کے جیسے ہی 2 رکعت نماز نفل کے لیے وہ کھڑا ہوا، دنیا بھر کے خیالات شروع. کیا کیا تھا، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے. اسی میں یہ بھی یاد آ گیا کہاں رکھا ہے. ہمارے پرنانا ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی کی چوچا شریف سے دیوا شریف ہوتے ہوئے جا رہے تھے. ادھر وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ تاجدار دیوا علیہ رحمت و رضوان کو پتہ چل گیا، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ سیل فون، نہ کوئی وائرلیس سسٹم. اللہ جانے اللہ کے ولیوں کا کیا ہے سسٹم. سنو جی پانی لاؤ. پانی لایا گیا، وضو کیا وارث پاک نے. ابھی وہ پانی وضو کا خشک نہیں ہوا تھا کہ اشرفی نانا سامنے آ گئے. دونوں نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی، ہونٹ سلے رہے، آنکھوں سے گفتگو ہو گئی. اشرفی نانا مسجد کی طرف گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے. پیچھے پیچھے وارث پاک گئے، جماعت میں کھڑے ہو گئے، بولے اللہ اکبر. انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر. ایک شور مچ گیا. آج حاجی وارث علی نے نماز پڑھی ہے، بولنا بھی نہیں آتا عوام کو. کیا وہ پڑھتے نہیں تھے؟ جب پڑھتے تھے تو آج پڑھی کیوں؟ تم کو کہنا چاہیے کہ آج وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جو نماز نہ پڑھے؟ علی کو کہ چونکہ اللہ والا اللہ ہی کے لیے سب کام کرتا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. دکھانے کے لیے اللہ والے نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ تو ایک جماعت کا مقدر ہے، اس کو دکھانے کا بڑا شوق ہے. آپ نہ دیکھیے تو دروازہ کھٹکھٹا کے دکھاتے ہیں. اس پر بھی نہ تو باہر سے پکڑ کے مسجد میں لے جاتے. اب تو دیکھو، اگر
اس پر بھی آپ بچ گئے تو 40 دن کے لیے پکڑ کے لے جائیں گے. اب تو تمہارے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہو؟ اسی دکھاوے کا تو انہیں کمیشن ملتا ہے. بہت خوب. اللہ کے ولیوں کو اپنی طرح مت سمجھو. بہرحال چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. آج دکھائی پڑے آج پڑھا. تو خادم نے کہا حضور بڑی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں, آج آپ نے پڑھتے ہوئے سب نے دیکھ لیا نا. کہا میں تو روز پڑھتا اور روز دکھائی پڑتا ہے, میں کیا کروں, میں بڈھا ہوں. اور میرا امام جو بنا ہوا پیش نماز جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے 5 وقت, جوان ہے, کہتا اللہ اکبر, پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور دل میں ہے جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے سیوئی لینا ہے بازار سے, درزی کے ہاں سے کپڑا اٹھانا ہے, کسائی کے ہاں سے 2 کلو قیمہ لینا ہے, اس کے بعد دودھ والے سے بولنا ہے, اور پھر جا کپڑا بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑے خریدنے ہیں, عید کا دن پرسوں ہے. مچھلی کا ہم نے فرمائش کر دی ہے, دوستوں نے کہا تھا کہ مچھلی کا کباب ہونا چاہیے. اب اسی میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مرغ کا قورمہ بھی ہو جائے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی بلا لیں گے, سسرال کو بلا لیں گے, ننیال کو بلا لیں گے. اللہ اکبر. تو وارث پاک نے کہا کہ جب میں نیت میں یہ کرتا ہوں پیچھے اس امام کے, تو جہاں جہاں امام جائے وہاں وہاں میں بھی جاؤں. میں بڈھا درزی کی دکان پر, کسائی کی دکان پر, کیسے اس کے پیچھے پیچھے دوڑوں. وہ کچوچا سے آلے رسول آیا, اللہ اکبر کہا, خود بھی پہنچ گیا, مجھے بھی پہنچا دیا, نہ دوڑا نہ دوڑایا. تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو. اپنے مولا کے لیے, رب کے لیے, رب العالمین کے لیے, معبود حقیقی کے لیے وہ نماز پڑھی جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں, نام تم بتاؤ. ایک تیر بے تکا چبھ گیا, اتنا زبردست کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر اسے چھوا جائے تو اتنی ٹیس ہے, اتنی چبھن ہے, اتنی درد ہے, اتنی پیرا ہے, انبیئربل پین, کہ چھونے نہیں دیتے تھے. تجربے کار آدمی نے کہا ایسے نہیں, انہیں نماز میں جانے دو. تاریخ گواہ ہے کہ سجدے میں گئے, تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر نہیں. دنیا تو دنیا, خود کو بھلا دیا مولا علی نے. تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز, کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ اپنا عقیدہ بتاؤ. پیچھے والے بولو, کیا تمہارا نبی نماز کی حالت میں دنیا داری کرے گا, دنیا کا خیال کرے گا, دنیا کی رعایت, دنیا سے محبت نماز میں؟ حسین کا خیال تو کیا, حسین کی رعایت تو کیا, حسین کا تصور تو ہے, حسین کا خیال کیا. نماز میں حسین کا خیال. اب حسین کو چاہے لکھنؤ والوں تم دین کہو چاہے دنیا, میں تمہیں آزادی دیتا ہوں. لکھنؤ سے کاکوری تک آزاد ہو تم. شجرہ بدل سکتے ہو تو عقیدہ بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے. آزادی ہے, جو چاہو میرے حسین کو کہو, چاہے دین کہو چاہے دنیا. مگر اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں ہے, اعتراض مصطفیٰ کی نماز پر ہے کہ نبی نے دنیا کا خیال سجدے میں, دنیا کا خیال نماز میں, دنیا کا خیال بندگی میں, دنیا کا خیال قرب خدا میں, دنیا کا خیال حالت سجدہ میں. تو حسین کو دنیا نہ کہو, وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا, دین است حسین, دین پناہ است حسین.
پناہ سردار حسین دین ہے، اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی تھا۔ اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں سینکڑوں تقریریں ہو چکی ہیں، کربلا معلیٰ کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر اس کا میں بھرپور جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا جو ویری ویری نیئرسٹ ٹو حسین، کلوزر ٹو حسین، اور حسین کے بعد امام، اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ بھی شہید نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین، سید الساجدین، وہ شہید نہیں ہوئے، جبکہ حسین کے بعد امام زین العابدین کے لیول کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ عباس علم بردار شاہدار وفا کے پاس تھی، جو امام زین العابدین کے پاس۔ تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العابدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا، لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے۔ پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ حر کی جگہ خود بڑھ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے، نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا۔ پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بالکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی؟ اس کا جواب تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں، جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو۔ ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور فرمائیں کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، ابو دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی، سارے ظالم سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا۔ ظالموں کو معاف کرنے والی نظر، مزاج، اسی رحمت للعالمین کا یہ نواسا ہے، جس کا رسول رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، ان کا نواسا کب چاہے گا؟ دشمن صحیح، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑھی تو میرا کیا فائدہ؟ موقع دو سدھرنے کا، موقع دو سنبھلنے کا، اپارچونٹی دو گائیڈنس پانے کا۔ مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، فلاح ہے۔
بدل دو اپنے ارادے کو، بدل دو اپنے خیالات کو، اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ۔ خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے، کلاب النار بھی، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وہب دے رہا ہوں، لو میں آوان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں۔ اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا خون لے لو، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ کیا کہنا، میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں عجلت مت کرنا۔ اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ، تائب ہو جاؤ، تو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاتل حر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے۔ قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں۔ لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ابصار پر، بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا، اور حجت تمام ہو گئی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنی مواقع فراہم کرنے تھے ہو چکے، جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے، لیکن ان مردہ دلوں میں ٹس سے مس جب کوئی نہیں ہوا تو بالآخر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں، اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں، اے مادر مہربان خاتون جنت جو سمجھ آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خیمے میں گئے، اپنے والد کا اپنے نانا کا کپڑا لیا، سر پہ امامہ باندھا، اور زیب تن ہو کر دلدل پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے، ایر لگائی۔ گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے، امام کو ناز ہے کہ گھوڑا بھی میرا وفادار ہے۔ چل پڑے، امام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا، وار کیا، یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حیدری کچھار کا شیر نر جب بفر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ
دعا کے لیے اٹھ گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجات کا رخ دیکھ رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے, یزیدی تباہ ہو رہے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ قبلہ, کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو. ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے, ایک جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے. محبتوں کا قبلہ, محبتوں کا قبلہ, عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا, ایسا لگتا تھا, آپ نعرہ بند کیجئے, ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں, داد شجاعت دے رہے ہیں, اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمٹ گئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں, تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے, استقامت ابراہیم بھی ہے, ارادہ اسماعیل بھی ہے. اس وقت سامنے شیطان تھا, اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا. اس وقت یزیدی فوج ہے, حسین کا ارادہ پہاڑ ہے. تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی, کشتوں کے پشتے لگتے رہے, لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا. یہ تلوار روکے, یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے. زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا. شیر خدا میسرے کی طرف رخ کرتا ہے, میسرہ صاف ہو گیا. یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے, لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے. اب پریشانی, ابن سعد, ابن زیاد پریشان ہو گئے, شمر ذوالجوشن حیران ہو گیا, خولی مایوس ہو گیا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا. اس تلوار کو رکنا چاہیے, یہ تلوار رکنی چاہیے. مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی, وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی, وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا, وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے, وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے, وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے, وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. زمین بھی تائید میں ہے, آسمان بھی حمایت میں ہے, فضا بھی مددگار ہے. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے, پیاس سے نہ رکے, قتل سے نہ رکے, خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے. اچانک وہ تلوار رک گئی, وہ تلوار رک گئی. بس یہی نازک سا موڑ ہے. وہ تلوار رک گئی, بھوک سے نہیں, پیاس سے نہیں, شہیدوں کی شہادت سے نہیں, بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی. وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ, نماز کا وقت ہو گیا. اتر پڑے زخمی, تیروں سے بدن چھلی, نیزوں کی مار. علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا. اب جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو, اس کو 2000 کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے؟
زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو. یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی. یا اللہ یا اللہ. زمین پر گرے سجدے میں. یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو. شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گیا، گردن کٹ گئی. سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی. کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی. کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما، حجر اسود کو قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا. تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا. میری دل سے پوچھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ گاہ رسول کو کاٹ دیا. میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں. میری ماں کا خط آیا، بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. میری ماں کی چوچا شریف میں انگلینڈ میں ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے. تو بیمار پڑ گیا تھا، سر سمندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا. ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جو بحقی میں ہے، مشکات میں ہے، کہ ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں. رسول مبارک کی ریشی مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو. کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا. سر کٹا، کیسے بولوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں. کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا.
یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے، یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے. ارے نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی، نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا، وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا، جس پر علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. امام علی مقام کے گلے میں وہ گلا کٹا ہوا دیکھا ہوگا نا، جب گلا کٹتا ہے تو ایک اسی میں ڈال دیا. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے نوکے نیزا. یزیدیوں، تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا، آج بھی ستا رہے ہو. فرق یہ ہے کہ کل نوکے نیزا سے تکلیف پہنچائی تھی، آج اپنی تقریروں میں نوکے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو، نوکے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی، حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہیں گے. نیزے پہ اٹھا لیا، یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا. نیزے پہ اٹھا لیا، حسین کے سر مبارک کو لو کے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا. جلوس نکالا، لو کے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر، اور وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں، دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے. یعنی جن کا سر کٹا نہیں، ان کا سر نیچے ہے، جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہا سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. آئیے مینائی صاحب. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، اور بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول
مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرات، 8 مارچ کو اسی سمنان گارڈن جو کیمبل روڈ سے آگے ہے،